اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کی کلاس میں خوش آمدید اینڈ ویلکم بیک۔ آؤ قرآن سمجھیں کہ ہم آدھا حصہ پہلے کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سبق نمبر 12 جو ہے جو بقیہ آدھا حصہ کی طرف بڑھنے لگے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس میں ایک نئی سورہ کریں گے اور گرامر میں بھی ایک اور سٹیپ آگے جائیں گے، اور اس طرح سے انشاءاللہ ہم سیکھتے ہوئے 13 نئے الفاظ جو ہے نا آج ہم سیکھ جائیں گے۔ 13 یہ نئے الفاظ قرآن میں 841 بار آئے ہیں، 841 بار، یعنی 1 گھنٹہ یہ جو آپ بیٹھیں گے قرآن کا ایک لفظ سیکھنا بھی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو ہم 841 قرآن میں آنے والے الفاظ جو ہیں وہ آج انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو یاد کرواتا چلوں کہ اس کورس کے درمیان اپنا تعلق بھی قرآن کے ساتھ بہتر کیجئے۔ اس میں آنے والی ایکٹیویٹیز، کانسیپٹ، چیزیں جو ہم سیکھیں آپ ان کو قرآن کے اندر سے ڈھونڈیے، لوکیٹ کیجئے اور سیکھیے۔ اور جیسے آپ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز خود سے بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 2 صفوں کے اندر آپ نے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو ڈھونڈنا ہے، کتنے بنتے ہیں۔ میں گھر میں بچوں کو اکثر یہ ایکٹیویٹیز دیتا ہوں کہ جی یہ ڈھونڈو، تو وہ مجھے بتاتے ہیں بابا 7 دفعہ یہ آیا، 8 دفعہ یہ ہوا ہے فلاں، اور بعض اوقات وہ پھر اور چیزیں بھی ساتھ ریلیٹ کر کے سیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ بھی ضرور کیجئے۔ سورہ فلق آج سیکھیں گے، گرامر میں آج انشاءاللہ ایک سٹیپ اوپر نئے اشارے مزے کے، مضارع کا فعل وہ سیکھیں گے ہم، اور نقطہ تعلیم آج کا۔ تو انشاءاللہ آج ہم 31,000 کی بار کو عبور کر جائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں اور آپ کو ترجمہ دکھاؤں، میں چاہتا ہوں آپ سب ذرا اس سورہ مبارکہ کو دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ احباب کو پہلے سے ترجمہ آتا ہو، اس کو بھول جائیے۔ ابھی صرف اس کورس میں جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں نا، تو پلیز ان کو دیکھیں، خود سے دیکھیں۔ جیسے کل، تو آپ ذرا مجھے اونچی آواز میں خود سے بولیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو اس کا مطلب آتا ہے۔ اعوذ، ماشاءاللہ، اعوذ مطلب آتا ہے۔ بی ربی کے ٹکڑے آپ کر سکتے ہیں؟ بی ربی، کیا آپ اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ جی تو بالکل، ایسی ہاں، میں چاہتا ہوں آپ کو انشاءاللہ آپ جب ابھی ساتھ ساتھ دیکھیں نا، ہمیں موٹیویشن بھی ہو کہ اچھا ہم نے یہ سیکھ لیا، ہم خود اس کو کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ سسٹر میمونہ جیسے بتا رہی ہے نا، بربی کے 2 ٹکڑے بنتے ہیں، بالکل ایسے جیسے ہم نے کہا تھا باللہ میں کیے تھے بی اور اللہ کے، اسی طرح بی اور ربی یہ 2 ٹکڑے ہیں۔ الفلق نیا لفظ ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ہے کیا، اسم، فعل، حرف میں سے کیا ہے؟ کیا آپ کو یہ پتا ہے؟ اگر پتہ ہے تو اس کا مطلب ماشاءاللہ یہ بھی کسی حد تک ہمیں آتا ہے۔ ہاں، زبردست، ویری گڈ، اسم ہے، ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے۔ آگے دیکھیں، الفاظ دیکھیں، من کا مطلب ہمیں آتا ہے، ما، خلقہ کا ٹیبل بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی، اب یہاں سے آپ نے ساتھ ساتھ ہم نے اپلائی کر رہے ہیں، ہم جو سیکھ رہے تھے ساتھ ساتھ اپلائی کر رہے ہیں، تو ہم نے خوش بھی ہونا ہے، دیکھنا بھی ہے کہ اچھا یہ فائدہ ہوا ہے ہمیں، تو آپ کو اور دل چاہے گا پھر انشاءاللہ اس کو سیکھنے کا۔ تو آئیے تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ جو صورتیں ابھی 2 ہم نے پڑھنی، آج سورہ فلق اور کل سورہ ناس، تو ان کو کہتے ہیں معوذتین۔ تعوذ تھا نا، تعوذ شروع میں اعوذ باللہ والا، اسی سے یہ لفظ ہے معوذتین۔ 2 ایسی صورتیں جمع ہو گئی تین کی وجہ سے، معوذتین، جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین دونوں، سورہ فلق اور سورہ ناس کو 1 دفعہ، یعنی کم از کم تینوں صورتیں 1 دفعہ نماز کے بعد، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ اس کو پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے، معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے پورے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے ان صورتوں سے فائدہ اٹھانے کا، اور یہ کس سے بچنے کے لیے؟ ہر قسم کے شر سے، خاص طور پہ جو آج ہم سورہ فلق پڑھیں گے یہ اندھیرے، جادو اور حسد سے بچنے کے لیے۔ اور جس انوائرمنٹ میں، جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں،
میں سمجھتا ہوں یہ صورتیں اللہ کا خاص عنایت اور تحفہ ہیں انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہ ہم ان شرور سے، ہم میں سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے اور یہ بہت زیادہ پھیل گئے ہیں اب. تو اس لیے اہتمام سے ان صورتوں کا ترجمہ سیکھیے. جب ہم اس کو توجہ سے جانتے ہوئے، یعنی ہمیں اس کا معنی آتا ہوگا، ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی بہت زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو آئیے سب سے پہلے کل اعوذ برب الفلق. سو کل کا معنی آپ سب کو پتہ ہے. کل کا معنی کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے. یہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے نا کہ یہ کل بنا کیسے ہے، تو آپ کو اور مزہ آئے گا. تو ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کل هو اللہ احد، تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کل اعوذ برب الفلق، کل کہہ دیجئے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر دیکھا جائے تو چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے یا کہہ دیجئے. اعوذ چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یقیناً آپ سب کو اس کا معنی آتا ہے. اعوذ باللہ اس کا ریفرنس بھی ہے. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. یہ دیکھیے وہ باللہ جو جڑ کے آیا تھا، ابھی میں آپ سے پوچھ رہا تھا، بالکل اسی طرح ہے اعوذ بربی، میں رب کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. کوئی اس میں وہ نہیں ہے. اسی طرح دو ٹکڑے ہوئے ہیں، جیسے باللہ کے دو ٹکڑے بنے تھے، یہاں پر کس کے بنے؟ بربی، بی اور رب، دو ٹکڑے. ٹھیک ہو گیا جی. سو ہمیں یہ ٹکڑے کرنے آتے ہیں. سو اس کے بعد ہے فلک، اور ماشاءاللہ تو آپ نے کہا جی الفلک، آپ سب نے مجھے بتا دیا اسم ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا معنی ایک فلک اردو والا ہوتا ہے، اس کا کاف ہے دوسرا، جسے ہم کہتے ہیں ڈنڈے والا کاف. ٹھیک ہے. اس فلک کا معنی ہوتا ہے آسمان. یہ فرق یاد رکھ رہے ہیں آپ نے. یہ ہے فلک کاف، یہ کاف کینچی والا ہے، دو نقطوں والا. تو اس کا معنی ہے صبح. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ نے اس کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ معنی ہے. تو ہم نے کیا کہا ہے؟ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے، فلک صبح کے رب کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں. اچھا، اب یہ صبح کے رب کی پناہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ابھی دن کا آغاز ہوا اور آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان فتنوں، آج کل جو حالات ہیں فتنوں کے حملوں میں، دن رات کی آفات میں، اور ہمارے ارد گرد شر پسند انسان بھی ہیں، حاسد بھی ہیں، وائرس جو آج کل یہ ابھی دیکھیں یہ جو مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے اور اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم جب اس سورہ مبارکہ کی یہ پہلی آیہ مبارکہ پڑھیں کل اعوذ برب الفلق، تو اللہ کی عظمت کو محسوس کریں، اس کی ربوبیت کو. رب کا معنی آپ کو یاد ہے نا کہ سب کو رزق دینے والا جو ہے، اور جو آج تک ہماری حفاظت کر رہا ہے. تو ہم اسی سے درخواست کر رہے ہیں جو سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے. آپ دنیاوی جو بھی چیزیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا اور اصل حفاظت کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے. تو دن کے آغاز پر ہی ہم سب سے پہلے اللہ کے حضور کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آ رہے ہیں، اے صبح کے پروردگار، اس صبح کو لانے والے. اب یہاں پہ صبح کا خاص طور پہ ذکر کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ آپ اور میں، ہم سب کو جو ہے نا ذرا تصور اور احساس ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائیوں کا اور اس کی طاقت کا کچھ تھوڑا سا ادراک کر سکیں. ذرا صبح پر غور کریں کہ یہ آتی کیسے ہے، کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے، سورج کو اس نے کس اینگل پر رکھا ہوا ہے، وہ کس طرح گھومتا ہے، روشنی کا کیا ڈیزائن ہے، وہ زمین سے اتنا دور ہے، پھر زمین کی گردش اور پھر اس کے ساتھ رات کا ڈھل جانا اور پھر صبح کو آ جانا. تو یہ کیسا طاقتور وہ رب ہے جو اس صبح کو لاتا ہے. تو اس کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے ہم کہیں کل اعوذ برب الفلق، اے اللہ، اے وہ رب جس نے سارے اندھیروں کو دور کر دیا اور صبح کی روشنی لایا، میں اس کی پناہ میں آ رہا ہوں اور آ رہی ہوں. سو اس لیے یہ بڑا خوبصورت ایکسپریشن ہے کل اعوذ برب الفلق. تو دن چڑھتے ہی آپ نے اللہ رب العزت کی صبح کے رب پر اور پروردگار کی پناہ میں آنے کی ہم سب نے دعا مانگی. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں. اس میں نیا لفظ صرف جو ہے وہ فلک ہے آپ کے لیے، الف لام لگا ہوا ہے، اس سے وہ اسم ہے اور اس کا معنی ہے صبح. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کو پڑھ لیں. اچھا جی، پھر کس سے؟ من شر ما خلق. تو من کا معنی آتا ہے نا آپ سب کو، من کا ریفرنس ایکسپریشن یاد ہے کسی کو؟ کیسے سیکھا تھا ہم نے من؟ بتائیے. سے. ماشاءاللہ سسٹر مریم عباسی کہہ رہی ہے اس کا معنی ہے سے، اور اس کا ریفرنس ایکسپریشن بتائے نا مجھے، وہ ضرور یاد رکھنا ہے آپ نے
جی माशाल्लाह, सिस्टर आयशा इस्लाम, सिस्टर मेमूना सब बता रहे हैं, सिस्टर मदिया. मुझे साथ रेफरेंस एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, वो है आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान. हाँ, ये सिस्टर नरीन ने बताया, मिनश शैतान, शैतान से. तो अब कभी माना नहीं भूलेगा इसका. मिन से शर, शर से. और शर किसको कहते हैं? शर हम कहते हैं दो चीजें, यानी तकलीफ और बुराई. ठीक है, ऐसी शय जिससे हमें तकलीफ पहुंचे या बुराई पहुंचे. और इसको शर तो मुझे उम्मीद है आप सबको उर्दू में वैसे भी माना ज़हन में होगा, लेकिन रेफरेंस के तौर पे ज़हन में रख लें. शरारत, शरारत से क्या होता है? हमें तकलीफ पहुंचती है किसी की शरारत से. शरीर बंदा क्या करता है? आपको मुसीबत में मुब्तला कर सकता है अपनी शरारत से. इशरार, शर पसंद कौन होते हैं? जो लोगों को तकलीफ में मुब्तला करते हैं, ये हंगामा, तोड़ फोड़, ऐसे लोग, या आपस में लड़ाई करवा देना. शरंगेज, वो भी तकलीफ पहुंचाती हैं चीजें. तो तकलीफ और बुराई, शर. तो हमने कहा कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्री, हर उस शय, मिन शर्री, हर तकलीफ और बुराई से, माँ, उन चीजों की जो. अब ये जो माँ यहां पर आया है, इसका कौन सा माना लेंगे, ये बताएं मुझे. माँ के कितने माना आते हैं आपको? सिस्टर अदीला कह रही है कि जो वाला माना लेंगे. तीन माना आते हैं. माशाल्लाह, तीन माने आते हैं. जबरदस्त. यहाँ पे कौन सा माना लेंगे? सिस्टर फातिमा ने लिख भी दिया, जो, नहीं और क्या. बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह. तो यहाँ हमने कौन सा माना लिया है? जो. यहाँ जो लेंगे. सिस्टर तौलिया कह रही हैं कि जो वाला माना लेंगे. ठीक है. अच्छा, अगला लफ्ज है जो, खलका. ये भी आप सबने पढ़ा है. खलका, खलका क्या मतलब है? उसने पैदा किया. फेल है. हाँ, तो यहाँ क्या मतलब होगा? यहाँ क्या मतलब है? किसने पैदा किया? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने. अल्लाह ने. मिन शर्रि मा खलक. तो ये बेसिकली हम रुक गए हैं, तो मैंने खलक बोला है अरबी के तजवीद के कायदा की वजह से. अदरवाइज ये लफ्ज वही है, खलका. ये फेल खलका, उसने पैदा किया, जिससे आप पूरा टेबल बनाते हैं. खलका, खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना. तो खलका, उसने पैदा किया. और पिछली आयत मुबारका से मिलाएं तो हमें पता चलता है कि हर उस शय के शर से जो अल्लाह ने पैदा की. ठीक है जी. और माँ के और माना भी है. यहाँ कौन सा माना आया? जो वाला. और इसको देख लेते हैं. और ये याद रखिए, ये जो लफ्ज है ना, अरबी बोलचाल में बहुत इस्तेमाल होता है. फी में, माफी, नहीं उसमें. यहाँ माँ शुरू में आया, माफी नहीं उसमें. तो इसलिए माँ के हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में माना भी देखेंगे. माँ बाजू का शुरू में आके क्या सवालिया का माना देता है. बल्कि आइए इसको देख लेते हैं एक दफा. माँ के तीन माना भी आपने बताए, नहीं, क्या और जो. ठीक है. अब मैं आपके सामने तीन इसकी मिसालें रखता हूं. ये देखें, माँ हरफ के साथ आया, मा फी ही, नहीं उसमें. फी ही का माना याद है ना आपको? फी ही, फी हिम का टेबल हमने पढ़ा हुआ है. तो मा फी ही, नहीं उसमें. माँ दीनू का, जरा जवाब दें आप सारे इसका. माँ दीनू का, या आप में से हर एक को आना चाहिए. क्या है? नहीं, जवाब देना. अरबी में मुझे जवाब दें. दीनी अल इस्लाम. दीनी अल इस्लाम. माशाल्लाह. फिर दे एक दफा, सब बताएं. दीनी अल इस्लाम. हाँ जी, दीनी अल इस्लाम. अपनी तरफ इशारा, दीनी अल इस्लाम. अब आप सबको ये जवाब आता है ना? तो और अगर वो भी याद है, ये भूल गया, अब वो आगे चले पूछते हैं. मन आता है तो पूछता हूँ, मन रब्बू का. अच्छा जी. और तीसरा देखें, मिन शर्री मा खलक. इसमें मा आ गया जो दरमियान वाला, जोड़ने वाला. तो आपको याद है जब आप शुरू में कहते थे कि जी हमें पता कैसे चलेगा कि माँ का क्या इस्तेमाल है, तो देखें ये हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चला करेगा. इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये चीजें सीखते जाएंगे, और हमारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि माँ का. अभी आपने ये ज़हन में रखना है अच्छा सा कि माँ के तीन माना है, नहीं, क्या सवालिया के तौर पे, और जो. ठीक है जी, कनेक्टिंग वर्ड के तौर पे. तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को हमने पढ़ लिया है. अब उनके तीनों के हमने रेफरेंस एक्सप्रेशन भी देख लिया. ठीक है जी. सो मन. अब देखें यहाँ आ गया मन. मन के भी दो माना है, और हमने इसके पढ़ा था वैसे मन हु, और इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है. हु और हु कभी दरमियान में आ जाए तो डिफरेंट माना में आता है. हु आर यू, और अगर आ जाए आई एम द वन हु इज टीचिंग कुरान कोर्स, तो अब इसका माना जो वाला आ गया. ठीक है. तो चलें, सबसे पहले मुझे ये याद भी रख लो और जवाब भी दें. मन रब्बू का क्या जवाब देंगे आप? रब्बी अल्लाह. अल्लाह रब्बी. मन रब्बू का अल्लाह. रब्बी अल्लाह. रब्बी. तो हाँ,
ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ربی اللہ، ٹھیک ہے، ربی اللہ جیسے آپ کو آسان لگتا ہے، اللہ ربی یہ بھی ٹھیک ہے، پر بہتر کیا ہے ربی اللہ، من ربک۔ اور یہاں دیکھیں من شروع میں آیا سوالیہ ہے، اور سمی اللہ لمن حمدہ، وہاں پہ من وہ والا آ گیا کنیکٹنگ ورڈ والا۔ تو یہ ہم انشاءاللہ ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب ہم کہہ رہے تھے خالق، خالق کا معنی بھی آپ کو پہلے ہی آتا ہے، پیدا کیا، اور اس کو آپ نے معنی بھی سیکھ لیا ہوا ہے۔ ویسے بھی اردو میں ہم کہتے ہیں خالق، مخلوق، خلق خدا جو اللہ نے پیدا کی ہے، تو خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، اور خلق کا عربی کا فعل ہے جس کا معنی ہے ماضی کا، اس نے پیدا کیا۔ تو ہم نے ہر شے کے شر سے صبح کے پروردگار سے پناہ مانگ لی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دو لائنوں کے اندر پہلے کا قل اعوذ برب الفلق، پھر کا من شر ما خلق، جو کچھ بھی اللہ تو نے پیدا کیا اس شے کے شر سے ہم پناہ مانگے۔ دیکھیں کتنی پیاری ہولسم قسم کی آیا مبارکہ ہے، تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو ہر شے کے شر سے ہم نے پناہ مانگ لی، انسانوں کے شر سے، مخلوقات کے شر سے۔ آپ کو پتہ ہے انسانوں کو اللہ نے تو پیدا کیا عبادت کریں، اچھے کام کریں، لیکن شر بھی پھیلاتے ہیں، تو سب شر سے۔ ہم نے کہا جاندار اور غیر جان، بعض اوقات آپ پتھر سے آپ کو لگتا ہے ٹھوکر لگتی ہے، آپ گر جاتے ہیں، تو ہم اللہ سے جاندار بے جان ہر شے کے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں من شر ما خلق، جو کچھ بھی اللہ تو نے پیدا کیا ہم اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو ذرا اس پر توجہ کر لیں، 15 سیکنڈ اس کو دیکھیں اچھا سا۔ اس کا ہر لفظ آپ کو پہلے سے آتا ہے ماشاءاللہ۔ شر کے دو معنی ذہن میں رکھیں، جی آگے بڑھتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، تو پہلے بات ہو گئی ایک جنرل، اور اب ذرا اسپیسیفکلی جو ہے نا 3 چیزوں کا ذکر ہوگا یہاں پر، ٹھیک ہے، وہ دیکھ لیتے کیا ہے۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے کس کے، غاسق، غاسق یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا، غاسق کا مطلب ہے اندھیرا، غاسق اندھیرا، دہرائیں میرے ساتھ، غاسق اندھیرا۔ یہ کلاس ہماری شام کے وقت ہوتی ہے، رات کے وقت، تو یہ غاسق ہے، اس وقت اندھیرا چھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، غاسق۔ یہاں سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کوئی بھی مثال بنا لیا کریں اچھی سی جو آپ کو بھولنے نہ دے لفظ کو، ٹھیک ہے۔ تو غاسق اندھیرا اس وقت جو چھا گیا ہے، تو یہاں سے ہم انشاءاللہ اس کو اذا وقب، اور یہ جو لفظ ہے نا از اور اذا، از اور اذا دونوں کا مطلب ہوتا ہے جب، از اور اذا، یہ قرآن میں تقریباً 600-650 مرتبہ آئے ہیں از اور اذا، تو اس لیے ذرا توجہ کرنی ہے آپ نے، یہ نئے لفظ بھی ہیں آج، از اور اذا، از اور اذا دونوں کا مطلب ہے جب۔ تو ہم نے شر سے اندھیرے کے جب کیا ہو، جب اذا کے بعد آیا وقبہ۔ اب وقبہ یاد رکھیں اسی کلیہ پر جس کلیہ پہ خالق کا مطلب ہے نا اس نے پیدا کیا تھا، ماضی کی بات، اور یہ فعل ماضی کے لیول کے اشارے ہیں، اسی لیول پر یہ اشارہ ہے وقبہ، جب وہ چھایا تھا اندھیرا۔ لیکن یہاں پہ تو ترجمہ کیا جا رہا ہے جب چھا جائے، تو یہ کیوں ہوا؟ اب اس کے لیے ایک کلیہ ہم نے، ایک ہی کانسیپٹ آج ہمارا یہاں پہ نیا ہے، وہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، آسان سا کانسیپٹ ہے، ہم آگے دہرائیں گے بھی۔ اذا کے بعد جب ماضی آئے، یہ وقبہ ماضی تھا، ٹھیک ہے، وقبہ ماضی تھا، جیسے خالقہ، ویسے جیسے آپ کہتے ہیں نصرہ، فعلا، اسی طرح یہ بھی وقبہ، وہ چھایا، ٹھیک ہے، یعنی چھایا تھا، ماضی کی بات تھی۔ تو اب اذا لگنے کی وجہ سے بن گیا ہے جب وہ چھا جائے گا، یہ چھاتا ہے، اندھیرا جب بھی چھاتا ہے یہ چھا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو وقبہ اب کو بدل کر کیا بن گیا، اذا وقبہ، تو اس کا معنی ماضی سے بدل کر آ گیا کس میں، مضارع میں۔ تو یہ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھ لینی ہے، یہ فرق اس کا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے کس چیز کے، اندھیرے کے جب وہ چھا جاتا ہے یا چھا جائے گا۔ جی بالکل ٹھیک لکھا ہے ہمارے برادر فہیم الدین نے، اذا کی وجہ سے ماضی مضارع ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یہ خاص طور پہ اندھیرے کے شر سے پناہ کیوں مانگی گئی ہے کہ اندھیرا بڑی خطرناک چیز ہے جی۔ ایک تو رات کو ہم فارغ ہوتے ہیں تو ویسی الٹی چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں،
اور الٹے الٹے خیالات اور شیطان ساری برائیاں اکٹھی کر کے لے آتا ہے. پھر ویسے بھی مصیبت یہ معاشرے کے اندر اندھیرے کے وقت اکثر ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, یہ سارے الٹے سیدھے کام, غلط چیزیں, شرور, ٹی وی پروگرام, ٹی وی کے آگے لوگ ادھر سے شام ہوئی نہیں اور ہم فارغ ہو کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ بہت بڑی ہماری مصیبت ہے. سنیما, کلب, بدکاریاں وغیرہ, یہ سارے کام جو ہیں اندھیرے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو رات کا حملہ آپ کو پتہ ہے نا, شروع سے یہ ہے کہ دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں, تو یہ رات جو ہے نا یہ بڑے حملے لے کے آتی ہے. تو اس لیے خاص طور پہ اندھیرے کے شر سے جو ہے نا پناہ مانگی گئی ہے خاص طور پہ. تو اس کو ذہن میں رکھیے, ومن شر غاسق اذا وقب, تو رات آ گئی ہے, غلط چیزیں آ گئی ہیں, لہٰذا اس کے پناہ مانگنی ہے ہم نے. اس کو ذرا آپ خاص طور پہ رات کو شیاطین بھی زیادہ حملے کرتے ہیں. جی سوری, رات کو شیاطین بھی زیادہ حملہ کرتے ہیں سر. جی شیاطین بھی حملہ کرتے ہیں اور دنیاوی شرور بھی جو ہے نا وہ زیادہ پھیل جاتے ہیں. تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک کامن وزڈم کے طور پہ بھی لوگ جیسے ہی نماز مغرب اور احادیث کے حوالے سے بھی ہمیں یہ چیزیں پتہ ہیں کا وقت ہوتا ہے, تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کسی سائے میں آ جائیں, باہر اوپن سپیس سے اندر آ جائیں, بہتر یہ بچوں کو ایون گھروں کے اندر لے آئیں. تو شرور جو اندھیرا ہے اس کے اپنے شرور پھیلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ نے غاسق کا لفظ اندھیرے کے لیے, اور وقبہ وہ چھایا, اور ہم نے اذا لگنے کی وجہ سے اس کو مضارع کر دیا جب وہ چھا جائے یا چھا جائے گا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. پھر اگلا شر آ گیا, پہلا شر اندھیرے کا, ومن شر, اور شر سے کس کے, نفاثات. یہ نفاثات مجھے بتائیں یہ کیا ہے, مذکر, مؤنث, اسم, کچھ آپ کو واحد, جمع, کون سی, یہ کیا چیز ہے؟ مونس 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 گولتا ہے, کی وجہ سے. اسم بھی ہے. اسم ہے, مؤنث ہے, اور کیا اسم ہے, بھی ہے, واحد ہے, جمع ہے, یہ واحد ہے گولتا کی جمع. وجہ سے, اور جمع بنانے کے لیے ہاں. نفاثات کا لفظ جو ہے نا, نفاثات کا لفظ یہ اسم ہے, مؤنث ہے اور جمع ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کی جو واحد ہے وہ ہے نفاثہ, نفاثہ, ٹھیک ہے, وہ گولتا سے ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا, اس کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنے والی, جادو کرنے والی, جادوگرنی. لیکن ذرا توجہ سے سنیے گا یہ بات, اس کا یہ عربی میں لفظ اپنی حیت میں جو ہے نا مؤنث ہے, کیونکہ عربی کا ہر لفظ یا مؤنث ہے یا مذکر ہے, تو اپنی حیت میں, اپنی بناوٹ میں یہ لفظ جو ہے مؤنث ہے. لیکن اس سے مراد سب نفوس جادوگر ہے. اگر وہ جادوگر کوئی آدمی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سو ومن شر النفاثات فی العقد, اور پھونک مارنا ایک جادو کرنے کے ایک طریقہ ہے, لہٰذا اس کا خاص طور پہ اس کا ذکر آیا یہاں پر کہ ان کے شر سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے. اور تو یہ لفظ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا, نفاثہ. اچھا, میں تو اس کی پھونک مارنے کا مطلب جو ہے نا یاد رکھنے کے لیے آپ ذرا اس کو ایک دفعہ بولیں, نفاثہ, نفاثہ, تو منہ سے پھونک نکلتی ہے, تو اس سے آپ کو ذرا اس کا معنی یاد کرنے میں آسانی ہوگی, ٹھیک ہے. تو پھونک مارنے والیاں, نفاثات, کس میں پھونک مارتی ہیں وہ, فی العقد, یہ عقدہ سے بنا ہے, عقدہ. اچھا, یہ اکثر لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں اور یہ جو کوئز میں نا بڑی غلطی کرتے ہیں, تو اس لیے توجہ سے آپ نے سننا ہے. عقدہ یہ واحد ہے, واحد ہے, اس کا مطلب ہے گرا, ایک گرا لگانا. اور عقد یہ جمع ہے, زیادہ گرہیں. تو عقدہ کے اینڈ پہ گولتا سے بھی آپ تھوڑا سا ذہن میں اس کو رکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک گرہ ہے, اور عقد یہ زیادہ گرہیں ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو اور یاد کرنے کے لیے اگر آپ نے یاد رکھنا ہے تو شادی کی عقد نکاح ہم کہتے ہیں نا, نکاح کی گرہ, یہ دو میاں بیوی کے اندر گرہ لگ جاتی ہے, ان کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے, شادی کی گرہ, تو اس سے ذہن میں رکھ لیں. سو یہ عقد کا لفظ ہے, فی العقد, گرہوں میں. یہ بنا کے جادو کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ گرہیں بنا کے اس میں پھونکتی ہیں اور لوگوں کے اوپر. سو ومن شر النفاثات فی العقد, ٹھیک ہے جی. اور ہم نے شر سے پناہ مانگی کن کے,
जादूगरनियों के, फूंकने वालियों के, जादूगरों के, वो जो गिरों में फूंक फूंक पर लोगों पर जादू करते हैं, उनके शर से भी पनाह मांगी गई है। ठीक हो गया जी? तो इसको भी ज़हन में रख लें। अब ये देखिए, आजकल जो है ना, अक्सर लोग कहते भी हैं, पूछते भी हैं, एक दूसरे से पूछ रहे, बेचारे मारे मारे फिर रहे होते हैं, अजीब अजीब बातें भी करते हैं कि हमारे घर में मसला रहता है जी, हमारे बच्चों को यूं रहता है, और फिर कहेंगे ये नजर लग गई, वो हो गया, यहाँ खाओ मत, वहाँ पियो मत, कुछ हो जाएगा, कुछ हो गया है। तो आप पूरे यकीन के साथ इस सूरह मुबारक को अपनी जिंदगी में लाइए, इसको पढ़िए। ये इन सारी मुसीबतों का बेहतरीन, आसान तरीन और सबसे मुअस्सर इलाज है। और इंशाल्लाह जब आप इसको समझकर, जब आपको पता होगा कि ये क्या रही है सूरह मुबारक, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो इंशाल्लाह ये जरूर आपके इस तरह के मसाइल को, ये जादू ने एक मुसीबत पैदा की हुई है मुआशरे में। आजकल हर दूसरा बंदा परेशान है, लोगों को लगता है जी जादू हो गया है, अपने अकायद का हम बेड़ा गर्क कर लेते हैं, और फिर ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो हमें दीन से भी भटकाते हैं, दुनिया में भी गलत काम करवाते हैं। तो आप देखें, एक मुसलमान को ऐसी उल्टी जगहों पे जाने की जरूरत क्या है? जब हमें पता चल गया हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और कुरान में उसका फॉर्मूला दे दिया गया, तो क्यों ना हम इससे फायदा उठाएं। तो हर परेशानी में अल्लाह की तरफ रुजू करें और उसके दिए हुए जो फॉर्मूले हैं ना, उसके ऊपर अमल करें। तो ये बेहतरीन फॉर्मूला है। आपको लगे जादू का कोई मसला है, इसको पढ़िए, इसको फूंकिए, जो सुन्नत तरीका बताया गया है, हर नमाज के बाद भी पढ़िए, पढ़ के खुद फूंक कर अपने जिस्म के ऊपर इसको मान लीजिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उससे महफूज रखेगा। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ाताति फिल उक़द। तो इसको जरा अच्छा सा आप ज़हन में रख लें कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आ रहे हैं, और हमने हर शय जो पैदा की गई उससे पनाह, फिर खास तौर पर अंधेरे, और फिर ये फूंकने वालियों के शर से अल्लाह की पनाह में आए। अच्छा जी, और उसके बाद फिर जो है जी, हाँ, एक और यहाँ पर ये खास तौर पर रात के लिए, कि एक तो ये है ना फूंकने वाली, और एक फूंकने वाला क्या है, वो शैतान है। वो क्या करते हैं कि हम में से हर एक के सर पर रात में 3 गिरहें बांध देते हैं। सो हजरत अबू हुरैरा जो है प्रिंस ऑफ हदीस, उनसे रवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर, सर के आखिरी हिस्सा पर जब वो सोता है, तो 3 गिरहें लगा देता है, और हर गिरा पर वो मंत्र पढ़ता है, और कहता है कि तेरे लिए रात बहुत लंबी है, बस खूब सो, यानी सब कुछ भूल जा और तू सोता रहे। तो ये शैतान करता है। तो इसका तरीका क्या है, कैसे इससे बचना है? अगर हम उठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं तो एक गिरा खुल जाती है, और आपको पता है ना मसनून दुआ भी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब आप उठें तो आप ये पढ़ें, तो एक गिरा खुल जाती है। फिर आप वुजू के लिए जाते हैं तो एक और गिरा खुल जाती है। फिर आप नमाज पढ़ते हैं तो तीनों की तीनों गिरें खुल जाती हैं। और फिर आप एक बेहतरीन हशाश बशाश और पाकीज़ा नफ्स के साथ अपनी सुबह करते हैं। वरना वो क्या करते हैं, हमारी थकी हुई सुस्त खबीसुन नफ्स और बुरी हालत में सुबह करवाता है, और फिर हम अपने शर में भी और लोगों को भी शर में मुब्तला करते हैं। तो इसलिए इनसे बचने के लिए भी अल्लाह के कलाम और इससे मदद लेनी चाहिए। अच्छा जी, आखिरी आया मुबारक इसकी, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बहुत बड़ा शर, बहुत ही बड़ा शर। मेरा ख्याल है इस दौर में जो एक बहुत बड़ी मुसीबत है उनमें से है हसद। वमिन शर्रि, और शर से किसके? हासिदिन। हासिद, हासिद कौन? हसद करने वाला, हासिद। इज़ा हसदा, ये भी बिल्कुल उसी तरह था, हसदा, उसने हसद किया। ठीक है, तो ये कैसे बन गया? जब वो हसद करेगा, ये करता है, कैसे बना? ये क्या सीखा आज हमने, क्या फॉर्मूला सीखा? देखिए अभी जब पीछे की हमने वजह सीखा, से यहाँ पे फिर आगे। इज़ा इज़ा बिल्कुल, लगी माशाल्लाह, लगाने से।
زبردست. تو اب یہ عربی کا کلیہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے, از اور اذا. از اور اذا اس کا معنی ہے جب, اور جب بھی یہ آئے گا خاص طور پہ ماضی سے پہلے اس کو مضارع میں بدل دے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس نے ماضی سے پہلے پھر آیا, حسدہ کا مطلب تھا اس نے حسد کیا, اور یہ اذا لگنے سے ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے, اور شر سے حسد کرنے والوں کے جب بھی وہ حسد کرے گا یا کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سو اب الحمدللہ آپ کو آسانی سے اس کا مطلب, حسدہ اس نے حسد کیا, اذا حسدہ جب وہ حسد کرے گا. ٹھیک ہے. سو اس طرح سے ہم نے از اور اذا کو دیکھ لیں, یہ 600 رادر 650 سے زائد مرتبہ قرآن میں آیا ہے, اس لیے یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے, از اور اذا کا معنی جب. ٹھیک ہے جی. تو اب تھوڑا سا چونکہ باپ پوچھتے ہیں تو اس لیے حسد کیا ہوتا ہے, جب کسی کو کوئی چیز ملی اور آپ کے دل میں آ رہا ہے خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ یا اللہ یہ اس کو کیوں مل گئی ہے, اس سے چھن جائے, اس سے گھر چھن جائے, اس سے گاڑی چھن جائے, اس سے عہدہ چھن جائے, اس کو کہتے ہیں حسد. اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ خدا نہ کبھی ایسا نہ کریں, کیونکہ جس کو اللہ کوئی چیز دیتا ہے وہ ہمارے کہنے یا کرنے سے یا ہمارے دعائیں مانگنے سے اور خدا نہ خواستہ وہ چھن بھی جائے گی تو تب بھی ہم نے اپنا نقصان کیا. اور ہر صورت میں وہ نہیں چھنتی تو تب تو نقصان ہے ہی, آپ ایسے ہی جلتے کٹتے رہیں گے. تو یہ معاشرے میں بڑا عام ہوتا جا رہا ہے. آپ کہیں الحمدللہ, اے اللہ تو نے اس کو دی ہے تو تو قادر ہے کہ تو مجھے بھی یہ چیز دے, تو اپنے فضل سے اس کو اور دے, مجھے بھی دے. آپ یہ مانگیں, آپ کسی چھوٹے شخص سے تھوڑی مانگ رہے ہیں جس کے پاس ایک ہی تھی تو اس نے دے دی تو اب اور نہیں دے سکتا. وہ آپ اتنے بڑے خالق سے مانگ رہے ہیں جو کائنات کا مالک ہے, وہ اسباب پیدا کرنا اس کے پاس ہے. تو رشک کرنا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں, وہ کیجئے بھی. دیکھیں نا, دین نے بڑا اچھا آسان طریقہ, انسان کی چونکہ نفسیات کو خالق سمجھتا ہے, یہ دین ہمارا سمجھتا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تیرے فضل سے اس کو کوئی چیز ملی ہے اور تیرا فضل اس کو ملا ہے تو مجھ پر بھی اپنا فضل فرما, رشک کیجیے. اور رشک بھی علم والوں پہ کیجیے خاص طور پہ. یہ دنیاوی چیزوں پہ ٹھیک ہے آپ اس پہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں, اللہ سے ہر چیز مانگیے, خاص طور پہ علم کے لیے رشک کیجیے کہ حکمت بہت بڑی نعمت, اللہ رب العزت نے جس کو یہ عطا کی خیر کثیر عطا کیا, اور اپنے گھروں میں اور اپنے بچوں میں اور خود علم کی تلاش میں نکلیے. یہ بہت بڑی دولت ہے, آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی, سب کچھ بھول جائے گا آپ کو. پھر یہ گھر گاڑیاں مال و دولت لوگوں کا رہن سہن آپ کو وہ کرے گا ہی نہیں, اٹریکٹ نہیں کرے گا. آپ کو اٹریکٹ کرے گا علم, اور وہ خیر کثیر ہے, بہترین چیز ہے, اس کے لیے رشک کیجیے. اینی ویز یہ فرق ہے جی اس میں, اور اس کو پڑھتے رہیے لوگوں کے حسد سے بچنے کے لیے. حسدہ اس نے حسد کیا, اذا حسدہ جب وہ حسد کرے. اور آپ کو پتہ ہے حسد بہت ہو رہا ہے, پروفیشنل جیلسیز ہوتی ہیں, اور لوگ خاندانوں میں جیلسیز ہیں, اور پتہ نہیں مصیبت پڑ گئی ہے ہر طرف. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں حسد. جی سر ایک اور وضاحت فرما دیں, حسد میں اور پھر نظر لگ جانے میں ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ اچھا, میں حسد تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے نا. نظر لگ جانا تو ہو سکتا ہے کہ آپ بعض اوقات اس طرح سے نہیں بھی دیکھتے, اور آپ کسی کی خوبصورتی تو آپ چھین نہیں لیتے نا, تو آپ ویسے ہی ایک وہ دیکھتے ہیں تو شیطان کا اس پہ اثر ہو جاتا ہے. تو بہرحال حسد ایک مختلف چیز ہے جس میں آپ باقاعدہ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے کا نقصان ہو جائے, یا اس سے وہ چیز چھن جائے, یا وہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے. تو ایسے خیالات اگر دیکھیں آ جائیں دل میں, آپ اللہ سے استغفار کریں, اللہ سے معافی مانگیں, اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے ایسے خیالات سے بھی بچا. ٹھیک ہے. اور لوگوں کے حسد سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھیے, اور اللہ کا فضل مانگیے. ٹھیک ہے. اور علاج کے طور پہ یہ دونوں ہیں معوذتین, نظر کے لیے بھی پڑھیے, جادو کے لیے بھی پڑھیے, حسد سے بچنے کے لیے بھی پڑھیے. تو یہ دیکھیے اس کا ایک علاج بھی نیچے ہے. وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کیجیے کہ اے اللہ تو مجھے حسد سے بچا, اور اس کو جس کو دیا تو اور دے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا. آپ دوسروں کے لیے دعا کیا کیجیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کیا کیجیے, اپنے ارد گرد والوں کے لیے دعا کریں, سب کے لیے دعا کریں. اللہ تو سب کو دے, تو دے سکتا ہے, تیرے پاس ہے تو مجھے بھی دے, اور آپ کے ارد گرد والے خوش رہیں گے, آپ زیادہ خوش رہیں گے. تو میں تو بعض لوگوں کو یہ فارمولا دوست باپ کو آپس میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یار دعا مانگا کرو تمہارے ساتھ والوں کو اللہ زیادہ دے, کہ وہ تمہاری طرف نہ دیکھیں تاکہ تمہیں بھی پریشانی ہو, اس لیے بھی اللہ زیادہ دے سکتا. تو
یہاں پر خاص طور پہ 3 جو آپ کے شرور ہیں، غاسق اندھیرا، اور نفسات جادوگرنیاں، اور حسد. تو حالانکہ دیکھیں جو دوسری آیت مبارکہ تھی من شر ما خلق، اس میں سارے شرور کا ذکر آیا تھا، لیکن یہ 3 کا خصوصی ذکر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حملوں کا پتہ نہیں چلتا، اس میں آپ پھنس جاتے ہیں. اندھیرا ہوا، رات تاری ہوئی، آپ آ کے بیٹھے، ٹی وی لگایا اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، پھر نماز مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اور اتنا بڑا نقصان کر لیا آپ نے اس مصیبت کی وجہ سے. اور جادو کہاں ہو رہا ہے آپ کے اوپر، آپ کو نہیں پتا. حسد کرنے والا حسد کر رہا ہے، آپ کے نقصان کا سوچ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا. تو خاص طور پہ ان شرور کے لیے اللہ کی پناہ مانگی ہم نے. ٹھیک ہے جی. اور لہٰذا یہ سورہ مبارکہ کو زندگی میں لائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق. ہر فرض نماز کے بعد تینوں جو ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار انہیں پڑھیے. اور یہ اللہ کا دیا ہوا فارمولہ ہے، اس سے بہتر فارمولہ آپ کو دنیا میں نہیں ملنے والا، یہ گارنٹیڈ ہے. اور اس کے ہاتھ میں مخلوق ہے، اس کے ہاتھ میں خیر اور شر ہے. اس سے مانگیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں مانگیں گے تو پھر نقصان ہوگا. سو ومن شر حاسد اذا حسد، یہ یاد رکھیں لفظ حسدہ خلقہ، اس سے آپ کو معنی یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. تو ہم عربی کلیہ کی وجہ سے رکتے ہیں، تو حسد آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور جب دعائیں کریں اللہ سے تو ساتھ کوشش بھی ضرور کریں، یہ یاد رکھیں. میں آپ کو بالکل یہ نہیں کہہ رہا اگر آپ روحانی کوئی اپنا علاج کرواتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے، وہ سارے سلسلے بھی ساتھ کریں، سب سے بڑے مالک سے مانگیں، ایفرٹ بھی کریں. اور یعنی ایک عملی کوشش دیکھیں نا، اللہ کے نبی نے بھی عملی کوشش کی ہے ہر کام کے ساتھ ساتھ. تو ان کے طریقہ کو اپنائیں. وہ صرف دیکھیں خالی نماز اور قرآن نہیں سکھاتے رہتے تھے، باقی کام بھی کرتے تھے، سیکھتے تھے، نماز، دنیا کے کام بھی. تو اچھے لوگوں کا خاص طور پہ آپ سب کو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اچھے کاموں میں آگے بڑھیں اور برے کاموں کو روکیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ بھی لوگوں کو بتائیے کہ حسد مت کیجیے. اور آپ کو پتہ ہے نا، ہاتھ سے روکنا، پھر زبان سے، اور کم تر کیا ہے کہ دل میں ضرور برا جانے. خدارا ایسے نہ بنے، ایسی مخلوق ہم نہ بنے کہ ہمارا جانور والے حالات ہو جائیں کہ ہمارے سامنے ہی وہ آپ دیکھیں نا، شیر جب جاتا ہے ہرن کا شکار کرتا ہے تو باقی سب کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو مجھے کبھی اب افسوس ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے ایسے ہی ہونا شروع ہو گیا اس معاشرے میں. تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانے. کم از کم اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں، زبان سے کوشش کر سکتے ہیں، ضرور کیجیے، اس کا حصہ بنیے. اجاز صاحب جزاک اللہ. اچھا جی، سورہ خلاصہ ہم نے دیکھ لیا. اور اجاز صاحب مجھے بتا رہے ہیں آج ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. آئی ایم سوری فار دیٹ. ہم نے آج گرامر پہ بھی نیا کانسیپٹ ہے. تو جی بالکل ٹھیک ہے، بریک کا ٹائم ہے. اجاز صاحب 1-2 کسی کے لے لیں کامنٹ، ذرا تھوڑا سا ہم ریفریش بھی ہو جائیں گے، اور میں اتنی دیر میں گرامر کا لیسن بھی کھولتا ہوں. جی میرا فضل. جی السلام علیکم. جی میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو حاسد کی بات ہوئی، یہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا. اور میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنی یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم ہمیں وہ قناعت کی دولت دے کہ جس سے ہم دوسروں کو دیکھ کے جو ہے حسد نہ کریں. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ. جزاک اللہ سسٹر. چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قرآن دوست احباب، ہم گرامر کے لیسن میں آج الحمدللہ آج مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ایک اور بینچ مارک عبور کریں گے. تو فعل مضارع سیکھنے جا رہے ہیں. اور فعل مضارع جو ہے ہم ماضی، آپ کو یاد ہے نا اس لیول پر کیا کرتے تھے، تو اب ہمارا لیول ذرا اپ لیول ہو رہا ہے. اپ لیول دونوں طرح سے، ہمارے فزیکل اشارے بھی اوپر کی طرف جانے لگے ہیں، اور الحمدللہ ہم ایک سٹیپ اور آگے بھی بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم وہی فعلا سے یفعلو، فتحا سے یفتحو، اور جعلا سے یجعلو یہ بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ٹی پی آئی کا طریقہ کرتے ہیں، تو ذرا فریش اپ ہو، ہاتھ ہلائیں میرے ساتھ، ذرا ایک دفعہ ٹی پی آئی کے اشارے کیجئے سارے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے سننا ہے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، اور کیا کیجئے؟ بتائیے،
دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. دیکھیں اس PPI کا بھی یہ حصہ ہے کہ مل کر کیجئے. تو میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا فیملی میں، دوستوں میں، احباب میں، بچے بڑے، آپس میں بہن بھائی، کوئی بھی اگر آپ ایک پارٹنر بنائیں گے نا تو وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. یا قرآن کورس سے کسی سے آپس میں ریکویسٹ کر لیں گے تو یہ جو پارٹنر آپ کے ساتھ جو مل کر سیکھنے کا کانسیپٹ ہے نا، اس سے انشاءاللہ آپ ایک دوسرے کو تحریک دلوائیں گے، موٹیویٹ کریں گے، باتیں پوچھیں گے، ایک دوسرے کو چیلنج دے سکتے ہیں آپ کہ اس پیج میں سے آپ نے کیا ڈھونڈا، میں نے یہ ڈھونڈا، اس کا یہ مطلب ہے. تو سیکھنے کا پروسیس بہت تیز ہو جائے گا. اور گرامر میں ہم یہ پہلے دہرا لیا، آج تو میں آگے چلتا ہوں. اس میں فعل آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں اور یہ ہم بڑی اچھی طرح پڑھ بھی رہے ہیں. فعلا ہم نے پڑھا تھا سارا، فعلا، فعلو. چلے ذرا اشارے کریں میرے ساتھ. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اور معنی بھی آتا ہے نا سب کو. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، جمع ہو گئی. فعلتا تا آپ نے کیا، فعلتو تو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. تو اس طرح سے ہم نے فاتحہ ناصرہ دارابا کے سارے ٹیبل کیے ہیں. زمانے کے لحاظ سے یعنی وقت کے لحاظ سے ہم نے پڑھا تھا کہ 3 قسمیں ہیں. ماضی جو ابھی میں جس کی پریکٹس کر رہا تھا، اور مضارع جو ابھی ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو آئیے فعل مضارع کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. ماضی تو تھا نا جو کام ہو گیا یعنی مکمل ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس، اور ہمیں اطلاع ہے اور ہم شور ہیں کہ یہ کام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. مضارع کیا ہے؟ امپرفیکٹ ٹینس. امپرفیکٹ ٹینس یاد رکھیں، عربی میں اردو میں تو ہوتا ہے نا حال، فعل حال اور فعل مستقبل، اور انگلش میں بھی ہوتا ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر. عربی میں یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں مضارع کے اندر ہی. امپرفیکٹ ٹینس کام ہوا نہیں، ہو رہا ہے، ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. سو یہ ہے فعل مضارع. تو اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. ماضی ہو گیا تھا، اس کی پریکٹس بھی ہم نے کر لی ہے. مضارع کیا ہے؟ جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب ذرا لیٹس گیٹ سیٹ فار اٹ. ہم سب اس کے لیے تیار ہو جائے. آج ہم نے نئی چیز انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے. اچھا، مضارع کے لیے، ماضی کے لیے ہم ہاتھ یہاں پہ رکھتے تھے نا، یہ تقریباً یہ لیول تھا یہاں پہ. اب ذرا تھوڑا اس کو اوپر لے دیں، یہ کندھوں سے یا تھوڑا سا یہاں اوپر. واضح آپ کو بھی ابھی دیکھیں نظر آ رہا ہے یہ اوپر. یفعلو، یفعلو یہ مضارع کی بات ہو رہی ہے. وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، یہ دونوں معنی اس میں شامل ہیں. ہم آسانی کے لیے نا ابھی ایک معنی پڑھے کرتے جائیں گے ترجمہ. یاد رکھنا ہے آپ نے، اس میں ہمیشہ دونوں معنی شامل ہوں گے. تو فعلا سے بن گیا یفعلو. یفعلو کریں ذرا میرے ساتھ، اشارہ بھی کریں. یفعلو وہ کرتا ہے. اب میں اگر ساری انگلیاں کھول دوں اور کہوں یفعلون، تو آپ سمجھ گئے نا معنی، جمع ہو گیا. اور مضارع کا اشارہ ہے یہاں پہ، تو وہ سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح میں یہاں لے آؤں تو جیسے نیچے ماضی میں کیا تھا؟ فعلتا. اب یہاں کیا ہے؟ تفعلو. تفعلو آپ کرتے ہیں. افعلو میں کرتا ہوں. تفعلون آپ سب کرتے ہیں. نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر کریں، پھر میں آپ کو اس کا تھوڑی بتاتا ہوں حیت بھی، اس کی وجہ بھی آپ کو انشاءاللہ اور بہتر سمجھ آ جائے گا. ابھی صرف میرے ساتھ پہلے اشارے کر لیں. یفعلو یہ مضارع کے جو ہے وہ کرتا ہے. یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں. افعلو میں کرتا ہوں. تفعلون آپ سب کرتے ہیں. نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اچھا، چونکہ تکرار ہو رہی ہے نا یفعلون کی اور تفعلون کی، تو نفعلون نہیں کہنا. یہ چھوٹی سی ٹپ ہے، وہ دیکھیں نیچے 2 نون اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایک نون پہلے اس میں آ گیا نا کا، نفعلو ہم. اور یہ نفعلو کا نون، سوری آپ کو یاد رکھنے کے لیے ویسے بھی یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا؟ نحنو ہم. خلق نا بھی آتا ہے اس میں. اسی طرح نفعلو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم سب کرتے ہیں. سو پھر دیکھیں ایک دفعہ تھرڈ ٹائم کرتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے. یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں. افعلو میں کرتا ہوں. تفعلون آپ سب کرتے ہیں. نفعلو ہم سب کرتے ہیں.
اگر آپ ابھی بھی نہیں کر رہے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے ماضی کے ٹیبل کو کرنے پر ماضی کے وزن کے اوپر 9000 افعال قرآن میں آتے ہیں، تقریباً اسی طرح مضارع کے وزن کے اوپر قرآن میں 8,500-9,000 افعال آتے ہیں. تو اب تو ہاتھ اٹھ جانے چاہیے آپ کے فوری، اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں. سو یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. ماشاءاللہ سسٹر دیلا نے کہہ دیا ہم کر رہے ہیں تو میری طاقت بھی بڑھ گئی ہے. تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، اور نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. سو آئیے ذرا اسی طرح بالکل کویشچن آنسر ہم، یہ کانورسیشن ہماری سسٹر عمیرہ کہہ رہی تھی ذرا مسئلہ ہوتا ہے کانورسیشن کے لیے. سسٹر فضل یہ شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک پارٹنر بیٹھا ہو. ابھی میں اور آپ ہے نا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں حل یفعلو، اب وہیں پہ اشارہ، حل یفعلو، حل کا معنی آپ سب کو آتا ہے نا، مضارع آپ نے پڑھ لیا، کیا جواب دیں گے آپ؟ حل یفعلو. نعم اچھی بات ہو رہی ہے، اچھا کام ہو، ماشاءاللہ. نعم یفعلو. لیٹ سے اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں اور کوئی برا کام ہے تو میں کہتا ہوں حل تفعلو، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ نعم افعل. نہیں، میں نے کہا اگر کوئی برا کام ہو پھر ما افعل. لا افعلو. اچھا اس کی لا. وجہ میرا خیال ہے تھوڑا میں نے جلدی کہہ دیا، آگے جا کے ہم سیکھیں گے کہ اب ہم نے لا کہنا ہے. تو اینی ویز حل یفعلو، نعم یفعلو، حل یفعلون، نعم یفعلون، حل تفعلو. اب جب حل تفعلو کا نا تو آپ کو یاد ہے نا کہ اشارہ الٹ جاتا ہے. نعم افعلو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ سے ماضی میں آپ کو یاد ہے میں اگر آپ سے کہتا حل فعلتا تو آپ جواب کیا دیتے تھے؟ نعم فعلت. ماشاءاللہ ویری گڈ. نعم فعلتو کہتے تھے آپ اپنی طرف. تو اسی بالکل اسی کلیہ پر کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا حل تفعلو، کیا تم کرتے ہو، نعم کرو گے، افعل. کرتے ہو، تو آپ نے جواب میں کہنا نعم افعلو. ٹھیک ہے، حل تفعلون، نعم نفعلو، نفعلو. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ بالکل ویسی ہماری عربی بول چال ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ آپ کو تھوڑا سا اس میں کنفیوز کچھ بھی نہیں ہونا، تھوڑا سا صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی، وہی کانسیپٹ چلتا جا رہا ہے شروع سے. پہلا ٹیبل ہم نے سیکھا ہوا ہم، انتا انا، انتم نحن، یہی سیکھا تھا نا ہم نے. مانا تھا وہ سب، آپ میں، آپ سب ہم. اب دیکھیں جب ہم نے ماضی بھی کیا وہی مانا چل رہا ہے. فعلا اس نے کیا، یعنی وہ اس نے کیا. فعلو جمع ہو گیا، ان سب نے کیا، تو وہی بات چل رہی ہے ہوا ہم والی. انتا سے چل رہا ہے فعلتا، آپ نے کیا. انا کی طرف فعلتو میں نے کیا، انتم فعلتم آپ سب نے کیا، نحنو کی طرف فعلنا ہم سب نے کیا. اب چونکہ یہاں فعل ساتھ جڑا ہوا ہے نا تو اس فعل کا پورا معنی آ رہا ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. تو بات وہی ہے، ہوا فعلا اس نے کیا، ہم فعلو ان سب نے کیا، انت فعلتا آپ نے کیا، انا فعلتو میں نے کیا، انتم فعلتم آپ سب نے کیا، نحن فعلنا ہم سب نے کیا. بالکل اسی طرح مضارع میں بھی وہی چل رہا ہے پروسیس. یہاں پہ یہ ہوا ہے یفعلو، وہ کرتا ہے، وہ کرے گا، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ مرد ہے، وہ مذکر ہے، وہ غائب ہے. یہ وہی معنی سارا وہی ہے اس کے اندر، ہوا یفعلو. ہم یفعلون وہ سب کرتے ہیں، انت تفعلو، انا افعلو، انتم تفعلون، نحن نفعلو. لیکن آسان ہے ہمارے لیے، ہم صرف فعل بول دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یفعلو یفعلون، تفعلو افعلو، تفعلون نفعلو. اسی میں شامل ہے وہ سب، آپ میں، آپ سب ہم سب، ہے نا. تو فعل کے اندر ہی شامل ہے، اس لیے اور بھی آسان ہے. تو سر اس میں ہم نے اینڈ پہ پیش لگا دیا، اس کو فعلا تھا یا فعلو کر دیا. ہاں جی، یہ ہم نے اس میں تبدیلی کی. یہ تبدیلی ابھی آتے ہیں نا، ابھی یہ ڈسکس کرنے لگے ہیں، ذرا دیکھیں گے. ٹھیک ہے سر. اب یہ دیکھیں، یہ اگلی سلائیڈ آپ دیکھیں. پہلے ہم نے ماضی میں ہم نے یہ پڑھا تھا تبدیلی کہاں پہ آتی تھی، کسی کو یاد ہے کیا کہا تھا ہم نے؟ تبدیلی کہاں آتی ہے فعل کے آخر میں. آخر میں. ماشاءاللہ ویری گڈ.
اور مثال ہم نے یہ دی تھی کہ جب جہاز اڑ جاتا ہے، آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں، ماشاءاللہ سسٹر فاطمہ نے فوری ہمیں کہا ایروپلین کی دم پہ، یس، تو جہاز اڑ جاتا ہے، ماضی ہے نا، چلا گیا ہے، تو ہمیں اس کی دم پر تبدیلی نظر آتی تھی آخر میں۔ اب آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، جہاز اتر رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، تو اب آپ کو کیا نظر آئے گا بتائیں؟ سامنے والا حصہ، جہاز کی سامنے والا حصہ نظر آئے سامنے گا، والا، اس کی فرنٹ ٹپ ہے نا، جو بالکل فرنٹ سائڈ نظر آئے گی۔ تو یس اب سر، تبدیلی جو ہے مضارع میں، کیونکہ ابھی کام ہو رہا ہے، جہاز اتر رہا ہے، اترے گا، تو اس کی تبدیلی ہوتی ہے شروع میں، فرنٹ پہ۔ تو یہ دیکھیں اس میں تبدیلی شروع میں ہو رہی ہے، فعلا ہے وہی فا عین اور لام، ٹھیک ہے وہی فا عین لام، کوئی بھی تبدیلی شروع میں آ گئی۔ یفعلو یا ایڈ ہوا، یفعلو یفعلونا دونوں میں یا ایڈ ہوا، یہاں تفعلو تا افعلو الف ایڈ ہوا، تفعلونا تا نفعلو نون، تو یہاں پہ یا تا الف نون کا یہ ایڈیشن ہوتا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی پریکٹس اتنی ہم انشاءاللہ کر لیں کہ ہمیں یہ پھر ویسے ہی یاد ہو جائیں گے، اور اس سے اور بے تحاشا افعال چونکہ بننے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان کی پریکٹس اچھی کرنی ہے۔ جیسے ہم نے ماضی کی الحمدللہ پریکٹس اچھی کی ہے، ہمیں پریکٹس سے ہی یاد ہے۔ تو آئیے ذرا ایک دفعہ پھر کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ماضی اور مضارع، یہ جو دو ٹیبل آپ نے جن کی بار بار پریکٹس کرتے ہم جا رہے ہیں، ان افعال پر 18,000 جو ہے نا افعال آئیں گے قرآن کے، ان اوزان کے اوپر۔ تو اس کی جس قدر ہم پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ اس قدر ہماری کمانڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب آج آپ نے ڈھونڈنے بھی ہیں قرآن میں، یا والے یفعلو یفعلون، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے مجھے اسی طرح، میں چاہتا ہوں اگلے آپ سے کرواؤں، کیونکہ آپ لوگ پہلے بھی بہت تیزی سے ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ فعلا سے یفعلو بنانا، جعل سے یجعل، ٹھیک ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، سسٹر بشرا کہہ رہی ہیں اردو بھی بتائیں ساتھ میں، جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ اردو بھی ساتھ ساتھ۔ تو اس نے کیا فعلا، اس نے بنایا، جعلا یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو جیسے یفعلو اور یہ والا ہے، اسی طرح یجعلو یجعلونا، تجعلو، سوری ابھی اردو ہم نے کہا یجعلو وہ بناتا ہے وہ بنائے گا، یجعلونا وہ بناتے ہیں وہ بنائیں گے، تجعلو آپ بناتے ہیں آپ بنائیں گے، اجعلو میں بناتا ہوں میں بناؤں گا، تجعلو آپ سب بناتے ہیں آپ سب بنائیں گے، اور نجعلو ہم سب بناتے ہیں ہم سب بنائیں گے، اسی وزن کے اوپر وہی معنی بھی وہی ہے، صرف ہم نے بناوٹ بدلی ہے۔ بردر عمر مجھے صرف 1 منٹ دے دیں، میں ختم کر کے آپ کا سوال لیتا ہوں انشاءاللہ۔ اسی طرح اس کی یہ ہے حل یجعلو، تو لا یجعلو آیا یہاں پہ، لا یجعلو ما نہیں آیا۔ کوئی مجھے بتا سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں آیا لا ما نہیں آیا؟ نہیں سر آپ اس کو کرتے ہیں، آئی تھنک وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ خلق والی کا بات ہے یہاں پہ بھی۔ نہیں یہ تو ہمیں زیوم کرتے ہیں نا، نام یجعلو بھی ہو سکتا ہے، وہ میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ما جو ہے نا نہیں کے لیے ماضی میں آیا کرے گا۔ جو اب آپ یہ سوال پوچھتے تھے نا تو لا کیوں نہیں آ رہا جی، ما کیوں آتا ہے، تو ما نہیں کے لیے ماضی میں آیا کرے گا، لا جو ہے نا نہیں کے لیے ہم مضارع میں استعمال کریں گے، بس یہ چھوٹی سی بات آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ حل یجعلو لا یجعلو، حل یجعلونا لا یجعلونا، حل تجعلو لا اجعلو، حل تجعلونا لا نجعلو، ٹھیک ہو گیا۔ اسی پر آپ نے یفتح یفتحونا، اس کی کل پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے، یہ ہوم ورک کر کے جب آپ کو ریویژن کروائی جائے تو آپ خود آپ نے یہ سب بولنے ہیں، یفتح وہ کھولتا ہے، اور اسی طرح یہ سارا ٹیبل چلتا جائے گا۔ سسٹر پرنیا کہہ رہی ہیں لا کا ایک دفعہ پھر بتا دیں۔ تو سسٹر دیکھیں ہم پیچھے جب ماضی کی ہم کانورسیشن کرتے تھے نا، حل فعلا تو ہم کہتے تھے ما فعلا نہیں کے لیے، لیکن جب ہم کہیں گے حل یفعلو تو ہم کہیں گے لا یفعلو، یہ مضارع کے لیے ہم لا کا استعمال کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ چلیں جی آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے، اور بڑا مزے کا نقطہ تعلیم ہے، کہ اللہ نے جب انسان کی تخلیق
کا ذکر کیا تو سماعت کا پہلے ذکر کیا, سننے کا. قرآن میں آیا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. وَجَعَلَ, جعل آپ کو پتہ ہے نا بنایا, اور اس نے بنایا لکم تمہارے لیے کیا, سننے کا. یہ دیکھیں سننا, کان. یہ تو پہلے ذکر آیا سننے کا, اس لیے اس کا مطلب ہے there is something special in listening. اور ہمیں عام دنیا میں پتہ ہے کہ ایک اندھا عالم یا اسکالر بن سکتا ہے, مگر جو سن نہیں سکتا نا وہ نہیں ہوگا عالم کبھی. تو ہم ریڈیو سن سکتے ہیں, تصویر نہیں آتی, مگر بغیر آواز کا ٹی وی 2 منٹ دیکھنا پڑ جائے ہمیں الجھن ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو کان جو ہے نا یہ ایک بڑی عظیم الشان نعمت ہے. اس نعمت کا فائدہ اٹھائیے, اچھی چیزیں سنیں, اور اچھی چیزوں میں سے بہترین یہ قرآن کا سننا. اور یہ کورس جو ہے نا یہ بھی آپ سن سکتے ہیں, اس کی آڈیو بھی ہے. آپ میں سے کسی کو چاہیے ہو, تھوڑی سی ہیوی فائل ہے, آپ مجھے ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں اپنی ای میل کے ساتھ, وہ آپ کو ای میل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. آپ کہیں بھی آپ وزٹ کر رہے ہو, سیر کر رہے ہو, گاڑی میں بیٹھے ہو, آپ اس کو سنتے رہیں, آپ کی پریکٹس ہوتی رہے گی اور آپ کو اچھا سا یاد ہو جائے گا. تو الحمدللہ آج ہم میں کچھ شیئر 31 کر سال لوں. کی بار کو عبور کر گئے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. میں کچھ تھوڑا سا